مطلع سماعت کریں۔ میری نعتوں میں لفظوں کا محور، مطلع سنیں گے، بہت اچھا مطلع پڑھ رہا ہوں۔ حالانکہ غریب نواز کانفرنس میں نے بالکل پہلی مرتبہ پڑھا تھا اور اس کے بعد پورے ہندوستان میں پڑھا گیا، آج پھر مرچا گاؤں میں پڑھ رہا ہوں، ملاحظہ کریں۔ میری نعتوں میں لفظوں کا محور، میری نعتوں میں لفظوں کا محور، میری نعتوں میں لفظوں کا محور، التجاتی طرف جانا گئے، میری نعتوں میں لفظوں کا محور، میری نعتوں میں لفظوں کا محور، التجاتی طرف جانا گئے، میری نعتوں میں لفظوں کا محور۔ اگر مطلب تک پہنچ جائے تو سارے لوگ اپنی محبتوں کا ثبوت دیں گے اور اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے بولیں گے یا رسول اللہ۔ سید عارف میں صاحب اللہ آ رہے ہیں، ذرا کھڑے ہو کر کے استقبال کر لیں آپ نے۔ نعرے تکبیر کھڑے ہو جائے، حضرات غوث اعظم خانوادہ مصطفیٰ کی چشم و چراغ تشریف لا رہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، نعرے حیدری، خاندان مصطفیٰ، خاندان مصطفیٰ، خاندان مصطفیٰ، خاندان مصطفیٰ، اولاد غوث اعظم، اولاد غوث اعظم، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ آپ حضرات ان کی زیارت کریں اور بس 15 سے 20 منٹ کے اندر میری زحمت تمام ہوگی۔ میں پڑھتا ہوں مطلب ملاحظہ کرتا ہوں، دنیا کے قدموں کا بوسہ لیتے ہوئے ملاحظہ کریں۔ میری نعتوں میں لفظوں کا محور، میری نعتوں میں لفظوں کا محور، التجاتی طرف جانا گئے، میری نعتوں میں لفظوں کا محور، میری نعتوں میں لفظوں کا محور، کہ میری نعتوں میں لفظوں کا محور، میری نعتوں میں لفظوں کا محور، التجا کی طرف جانا گئے، کہ میں نے وہ راستہ چن لیا جو، میں نے وہ راستہ چن لیا جو، مصطفیٰ کی طرف جانا گئے، میں نے وہ راستہ چن لیا جو، میں نے وہ راستہ چن لیا جو۔ مدرسہ کے طلبہ بیٹے بابو پر نعرہ لگا دیں۔ نعرے رسالت، میں نے وہ راستہ چن لیا جو، میں نے وہ راستہ چن لیا جو، اب میں سمجھا کہ یہ آسمان پر، آئے ہائے شعر سنیں گے آپ حضرات۔ میں نے وہ راستہ چن لیا جو، مصطفیٰ کی طرف جا رہا ہے، میں نے وہ راستہ چن لیا جو، اب میں سمجھا کہ یہ آسمان پر روز آ کر چمکتا ہے کیسے، اب میں سمجھا کہ یہ آسمان پر، نعت کا بہت بڑا شعر پڑھ رہا ہوں، اب میں سمجھا کہ یہ آسمان پر روز آ کر چمکتا ہے کیسے، کہ اب میں سمجھا کہ یہ آسمان پر روز آ کر چمکتا ہے کیسے،
मामा इधर थोड़ा सा क्रॉस है, कोई बात आ जाइए। और हाँ आप नीचे बैठ के थोड़ी सी जगह बना दीजिए ताकि माहौल न खराब होने पाए, जो लोग आते जाए उनको जगह मिलती जाए आसानी से। माशाअल्लाह। अब तवज्जो आपकी मेरी तरफ होनी चाहिए। मैंने वो रास्ता चुन लिया जो अब मैं समझा कि ये आसमां पर रोज़ आकर चमकता है कैसे, क्या मैं समझा कि ये आसमां पर रोज़ आकर चमकता है कैसे, कि चांद भी उनकी खैरात ले, चांद भी उनकी खैरात ले, नक्शे पाकी तरफ जा रहा है, चांद भी उनके खैरात लेने, चांद भी उनकी खैरात लेने, चांद भी उनकी खैरात लेने। करबला शरीफ के हवाले से बहुत बड़ा शेर पढ़ता हूँ, सारे लोग मिल करके बोल दे या हुसैन। माशाअल्लाह, बुलंद आवाज से या हुसैन। मैंने वो रास्ता चुन लिया जो एक नवासे की देखो मोहब्बत, एक नवासे की देखो मोहब्बत। इनके घर वालों की बात हो रही है, इनके नाना जान की बात हो रही है, और इनके नाना जान की बात इनकी मौजूदगी में हो तो और मजा आता है। एक नवासे की देखो मोहब्बत, किस कदर गए शरीयत की चाहत, नवासे की देखो मोहब्बत, किस कदर गए शरीयत की चाहत, तेरे नवासे की मोहब्बत, किस कदर है शरीयत की चाहत, कि छोड़ कर अपने नाना का रोज़ा, छोड़ कर अपने नाना का रोज़ा, करबला की तरफ जा रहा, छोड़ नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, औलादे गौसे आज़म, औलादे मौला अली, नारे तकबीर, नारे रिसालत। फिर से पढ़ दे, फिर से पढ़ दे जरा, सारे लोग अपने हाथों को उठाए और उठा करके बोल दे या हुसैन। या अल्लाह, मौला हुसैन की बात है। और एक बात याद रखिए, मैंने किसी किताब में पढ़ा था कि अगर मौला अली का नाम सुन करके जिनकी पेशानियों पे बल पड़ जाए वो समझ लीजिएगा हलाली नहीं है। बहुत बड़ी बात है, मौला हुसैन की बात है, उनके बेटे की बात है। जरा अपने हाथों को उठा करके बोल दे या हुसैन। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, मुलाजा करेंगे। मैंने वो रास्ता चुन लिया जो एक नवासे की देखो मोहब्बत, किस कदर है शरीयत की चाहत, एक नवासे की देखो मोहब्बत, किस कदर है शरीयत की चाहत, एक नवासे की देखो मोहब्बत, किस कदर है शरीयत की चाहत, छोड़ कर अपने नाना का रोज़ा, छोड़ कर अपने नाना का रोज़ा, छोड़ कर अपने नाना का रोज़ा, करबला की तरफ जा रहा है, छोड़ कर अपने नाना का रोज़ा। एक आखिरी से इस कलाम का सरकार साबिर पाक कलियरी के हवाले से वाकया सबके जहन में है।
اگر نہ ہو تو بس ایک آدھے منٹ میں سرکار صابر پاک کلیری سے ان کے ایک مرید نے فرمایا سرکار فنا کیا ہے بقا کیا ہے؟ فنا اور بقا، فنا جو ختم ہو جانے والی چیز، جو بقا باقی رہنے والی چیز۔ سرکار صابر پاک کلیری سے ان کے مرید نے سوال کیا سرکار فنا کیا ہے بقا کیا ہے؟ سرکار صابر پاک کلیری نے فرمایا وقت آئے گا تو انشاءاللہ اس کا جواب مل جائے گا۔ سرکار صابر پاک کلیری نے اپنے جنازے کی ایک وصیت فرمائی کہ میری نماز جنازہ کوئی نہیں پڑھائے گا۔ پھر مریدوں نے پوچھا سرکار پھر پڑھائے گا کون؟ بولے جنازہ رکھ کر کے انتظار کرنا، گھڑ سوار ایک گھوڑے پہ سوار ہو کر کے آئے گا، نقاب پوش ہوگا، وہی میری نماز جنازہ پڑھائے گا اور پڑھا کر کے چلا جائے گا۔ ٹھیک اسی طریقے سے ایسا ہی ہوا جب سرکار صابر پاک کلیری اس بظاہر دنیا سے تشریف لے گئے تو مریدوں نے ان کے جنازے جسد مبارک کو رکھ کر کے انتظار کیا اور پھر دیکھا کہ ایک گھڑ سوار گھوڑے پہ سوار ہو کر کے آتا ہے، نماز جنازہ پڑھاتا ہے اور پڑھا کر کے جانے لگتا ہے۔ تو وہی مرید جس نے سوال کیا تھا کہ سرکار فنا کیا ہے بقا کیا ہے، جا کر کہتا ہے او صاحب رک جاؤ ذرا، آپ کون ہو جو میرے سرکار کا جنازہ آپ پڑھائے؟ آپ ایک مبارک آدمی جس کو میرے سرکار نے وصیت فرمائی۔ تو اس نقاب پوش نے جب اپنا چہرہ ہٹایا تو دیکھا خود صابر پاک کلیری ہے۔ پوچھا سرکار یہ کیا ماجرا ہے؟ وہاں پہ جنازہ رکھا ہوا ہے اور آپ خود نماز جنازہ؟ بولے ہاں وہ میری فنا ہے اور یہ میری بقا ہے۔ اس کو اپنے ذہن میں رکھے، شعر ملاحظہ کرے۔ میں نے وہ راستہ چن لیا جو، اتنی وضاحت میں نے اس لیے کر دی کہ شعر آپ کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے۔ میں نے وہ راستہ چن لیا جو، میں نے وہ راستہ چن لیا جو، خود پڑھا کر کے اپنا جنازہ، خود پڑھا کر کے اپنا جنازہ، صابر کلیری نے بتایا، خود پڑھا کر کے اپنا جنازہ، خود پڑھا کر کے اپنا جنازہ، صابر کلیری نے بتایا کہ خود پڑھا کر کے جنازہ، صابر کلیری نے بتایا، جو فنا ہو گیا ہے نبی پر، جو فنا ہو گیا ہے نبی پر، وہ بقا کی طرف جا رہا، جو فنا ہو گیا ہے نبی پر۔ حضرات وقت قطعی نہیں ہے، ایک منقبت پڑھ رہا تھا لیکن میں اس کو یہی پوسٹ پون کر دے رہا ہوں۔ حضرت کے خطاب کے بعد اگر وقت رہا تو وہ منقبت سرکار غوث اعظم پڑھوں گا، ورنہ میری زحمت یہی سے تمام ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔